کراچی میں ٹریفک کے خطرات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ بھاری گاڑیوں جیسے ٹینکر، ڈمپر اور ٹرالر کی بے لگام ڈرائیونگ نے عوام کی زندگی کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ رواں سال کے آغاز سے اب تک شہر میں سینکڑوں افراد ٹریفک حادثات میں جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ ان میں سے کئی واقعات میں بے گناہ خاندانوں کو نقصان پہنچا ہے اور شہر کی عوام نے انصاف کا مطالبہ شدت سے شروع کر دیا ہے۔ پہلا واقعہ کراچی کے راشد مناز روڈ پر ملینیم مال کے سامنے ایک ڈمپر ٹرک کی تیز رفتاری نے 3 موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، جس میں 50 سالہ محمد فاروق اور ان کی اہلیہ 40 سالہ مریم زہرا بھی شامل تھیں۔ اس حادثے میں 3 افراد ہلاک ہوئے اور ایک 18 سالہ نوجوان زخمی ہوا۔ اور دوسرا واقعہ ملیر ہاٹ کے قریب ایک پانی کے ٹینکر نے حاملہ خاتون اور ان کے شوہر کو کچل ڈالا۔ ان دونوں کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن خاتون نے حادثے کے فوراً بعد بچہ جنم دینے کے بعد اپنی جان اور بچہ دونوں گنوا دیے۔ جون 2025 میں لانڈی کے فیوچر موڑ کے قریب ایک پانی کے ٹینکر نے تیز رفتاری سے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری، جس سے موٹر سائیکل سوار محمد فصیح موقع پر ہلاک ہو گیا۔ پھر جون 2025 میں ڈگ روڈ کے قریب 2 ڈمپر ٹرکوں کی خطرناک دوڑ کے دوران ایک بھاری ڈمپر الٹ کر ایک کار پر گر گیا، جن میں ایک خاتون اور اس کا بچہ جہاں بحق ہو گیا۔ اور ابھی ریسنٹلی میں ہوا واقعہ 18 جولائی 2025 کو سعود آباد کے علاقے RCD گراؤنڈ کے قریب ایک تیز رفتار سیمنٹ سے بھرا ڈمپر موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 60 سالہ باقر سعید موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہونے لگا، لیکن شہریوں نے پکڑ کر تشدد کیا اور ڈمپر کو آگ لگا دی، اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ڈرائیور نشے میں اور تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کراچی میں ایک ڈمپر مافیا کی بات عام ہو گئی ہے، جو حکومت اور طاقتور حلقوں کے زیر سرپرستی چلنے والا ایک گروپ ہے۔ NGM پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے حادثوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ شہر میں دن کے وقت بھاری گاڑیوں کے آزادانہ آمد و رفت کے پیچھے اعلیٰ حکومتی اور سیاسی شخصیات کا ہاتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے حادثات روکنے کے لیے محض پولیس اہلکاروں کو ذمہ دار ٹھہرانا کافی نہیں، اصل سرپرستوں کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ شہر میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے اور ایسے حادثات کے ذمہ داروں کو بے نقاب کیا جائے۔ JDC کے ظفر عباس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ان کے خلاف ہوا تو پورے شہر کا کاروبار بند کر دینے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اور ظفر عباس نے نشاندہی کی ہے کہ 2025 کے پہلے چند دنوں میں 208 افراد ڈمپر ٹرکوں کے تیز رفتار حادثات میں ہلاک ہوئے ہیں۔ سندھ کے گورنر کامران ٹسوری نے ٹینکر حادثات کے لہر کو شہریوں پر ٹریفک دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس سلسلے میں ٹینکر مافیا کو آخری وارننگ دی ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں پانی کے ٹینکروں کا ایک واٹر ٹینکر مافیا کام کر رہا ہے، جس سے 750 ٹریفک حادثات میں 150 ہلاکتیں اسی مافیا سے جڑی ہیں۔ سندھ حکومت نے کئی مرتبہ سخت اقدامات کا عندیہ دیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ ایسی ٹریفک دہشت گردی نہیں ہونے دی جائے گی۔ دسمبر 2024 میں ایک افسوسناک حادثے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس کو بھاری گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا، لیکن شہریوں کے مطابق اس پر عمل درآمد نظر نہیں آیا۔ ٹریفک پولیس پر بھی ملازمت کی ذمہ داری پوری نہ کرنے کے الزامات ہیں۔ بیان دیا گیا ہے کہ ٹریفک حکام اکثر رشوت ستانی میں ملوث رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈمپر ٹرک بلا روک ٹوک سڑکوں پر گزر جاتے ہیں۔ ان رویوں کے باعث شہریوں میں حکام کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ بھاری گاڑیوں کے خلاف قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ شہر کے بنیادی ڈھانچے بشمول سڑکوں کی بحالی اور بہتر بنایا جائے تاکہ حادثات کے امکانات کم ہو سکیں۔ ٹینکروں، ڈمپروں اور ٹرکوں کے خلاف مخصوص اوقات نقل و حرکت کا نظام بنایا جائے تاکہ غیر اوقات کار میں وہ سڑکوں پر نہ آئیں۔ ٹریفک پولیس میں اصلاح اور احتساب لایا جائے، رشوت ستانی کا خاتمہ کیا جائے اور پولیس اہلکاروں کو عوام کی حفاظت کے فرائض سے جوڑا جائے۔ حادثات کے ذمہ دار ڈرائیوروں، مالکانوں کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ کسی کو دوبارہ آزادانہ ڈرائیونگ کی ہمت نہ ہو۔